یہ ہے اسلام دنیا کا منفرد میڈیا صدق میڈیا آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص کبریا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بھی بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، تیرے شہر میں آ کر واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں تجھے مسیحا، مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تجھے سجدہ کروں کہ نقش قدم چومتا رہوں، دل کعبہ بن گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور سجدہ کروں گا تو کافر کہیں گے لوگ، یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.bk۔ یقیناً گزشتہ ویڈیوز آپ تک پہنچی ہوں گی جس میں قادیانیوں کا مؤثر طریقہ تبلیغ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آج اسی سیشن کا تھرڈ پارٹ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ اپنا مؤثر طریقہ تبلیغ اپناتے ہیں، عام فہم مسلمانوں کو اس سے بچایا جائے، نہ کہ ان کی مخالفت کرنا۔ تو تمام احباب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز اختلافی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنی تہذیب کو بچانا ہے۔ نہ ہی یہ ویڈیوز ویوز کے حصول کے لیے ہیں، اور نہ ہی سبسکرائبر کے حصول کے لیے، اور نہ ہی یوٹیوب سے پیسہ مونیٹائز کے بعد لینے کے لیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اسلامی تعلیمات آپ تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے۔ جیسا کہ یہ بات تمام سب لوگوں پر واضح ہے کہ قادیانی اپنی تبلیغ کا طریقہ اپناتے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، تو کبھی وہ روبرو سامنے کھڑے ہو کر، تو کبھی وہ اس طریقے سے کہ سامنے والا فرد ان کو قادیانی تصور ہی نہیں کرتا۔ یہ تمام طریقے ہوتے ہیں ان کی تبلیغ کے۔ اس میں وہ 3 سوالات اکثر پوچھا کرتے ہیں۔ پہلا کہ نظام قدرت کبھی نہیں بدلتا، یہ آپ کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نظام قدرت بدل بھی جاتا ہے، جس کا جو سمپل سا جواب ہے اس کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نظام قدرت کبھی نہیں بدلتا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھانا، اور پھر آخری وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل کرنا، اور ان کے ذریعہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلانا، یہ سب کیا ہے؟ نظام قدرت کبھی نہیں بدلتا۔ تو پھر حضرت مولا کائنات کے لیے سورج مغرب سے طلوع کیوں ہوا؟ یہ تمام چیزیں ان کے سوالات کا حصہ ہے۔ پھر وہ اپنے سوالات میں ایک چیز یہ بھی دہراتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ تو آخر میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ پھر آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوئے۔ تو اس کا جواب ہم اپنی کچھ ویڈیوز پہلے دے چکے ہیں، لیکن میں پھر دہرا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی میں امتی بن کر تشریف لائیں گے، نہ کہ نبی بن کے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی کا اثر ہے کہ آپ کو والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بحیثیت امتی نازل کیا جائے گا، نہ کہ نبی ہونے کے اعتبار سے۔ دوسری رہی یہ بات، نظام قدرت کبھی کبھی بدلتا ہے، ہمیشہ نظام قدرت نہیں بدلتا، کبھی کبھی بدلتا ہے، اور جن کے لیے بدلا وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے نظام قدرت بدل گیا۔ مرزا صاحب کو اشاعت اسلام پر ان کا خلیفہ آج کے دور کا وہ اتنا لمبا اس نے ترا نکالا ہوتا ہے، اور جناب وہ اپنی بکواسات کو عوام تک پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب علی، ہم احمدی کمیونٹی اپنے آپ کو آگے لے کر کے چلیں گے، اور ہم اس کے اندر درار نہیں آنے دیں گے۔ مخالفین ہمارے بہت سارے ہوں گے، لیکن ہم نے ان مخالفین
کا سامنا کرنا ہے، ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لہذا ہم آگے بھی مشکلات کا سامنا ہی کریں گے اور اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر کے جائیں۔ یہ وہ اپنی جماعت احمدیہ سے پکار کر کہتے ہیں، لیکن حاصل پھر وہی ہے کہ جس کو یہ نبی مان کر کے چل رہے ہیں اور جس کے لیے جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، وہ اپنی شخصیت کا خود بھی متحمل نہیں ہے کہ بیسیکلی وہ جانتا ہی نہیں وہ ہے کیا۔ اس کو یہی نہیں معلوم کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں یہ نبی ہوں، میں کیا چیز ہوں۔ وہ کہ جس کی اپنی پیدائش میں اختلاف ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے جی میرا باپ 1832 میں پیدا ہوا ہے، 1836 میں پیدا ہوا ہے، 1838 یا 1839، اس کی ڈیٹ آف برتھ ہی صحیح طریقے سے واضح نہیں ہے۔ ایسا شخص نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح فرمائی، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ بیسیکلی یہ صفات اللہ کی بھی ہیں اور یہ صفات والی کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ اللہ بنانے کے اعتبار سے اول اور وہ بننے کے اعتبار سے اول۔ دلیل کیا ہے؟ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ پھر دوسری طرف اللہ کائنات میں اس حیثیت سے آخر کہ اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا، اور یہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات میں اس حیثیت سے آخر کہ آپ خاتم النبیین، اللہ کائنات میں ظاہر اس حیثیت سے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ظاہر اس حیثیت سے کہ 63 سالہ زندگی آپ نے اس کائنات میں گزاری۔ اللہ باطن اس حیثیت سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باطن اس حیثیت سے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ صفات دونوں کی ایک لیکن انداز بیان الگ الگ۔ اب اس میں مرزا قادیانی کی کہیں کوئی صفت تو نہیں ہے۔ چلے آپ کہیں گے کہ جناب سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات ہیں اور یہ مردود مسیح موعود بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کی، لیکن مردود نے اپنی زندگی میں کئی بار رب کائنات کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اس نے کہا جی 2 فرشتے آتے ہیں میرے پاس وہی لے کے، ٹیچی پیچی ان کا نام ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی حاملہ ہوں، معاذ اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ I love you کہتا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے، لہذا جی میں اس کا نبی ہوں۔ یہ ایک مؤثر ڈیبیٹ تھی جسے لوگوں کے اندر پھیلایا گیا، اور پھر مسلمہ کذاب، اسود انسی اور دیگر لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ مار کھا گئے کہ وہ اتنی اپروچ نہیں رکھتے تھے، ان کے پیچھے کوئی دوسری طاقت نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سے کئی بار قتل عام ہوا، متعدد مقامات پر کئی بار اس غلیظ کی وجہ سے قتل عام ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ انگریز نے ان کو اتنا فنڈ دیا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ آج ان کے خلیفہ لندن میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، کبھی بھی ان کا خلیفہ پاکستانی چینل پر نہیں آئے، بین ہے ان لوگوں پر، اور وہ آ کر اپنی بکواسات کو ظاہر نہیں کرے۔ اس کے باوجود امت مسلمہ کے چند افراد یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب قادیانی ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے مذہب کی ترویج کر سکتے ہیں، وہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ تبلیغ تو ان کی اس طرح سے کہ وہ پیسوں کا لالچ دیں گے، کبھی لڑکیوں کا لالچ دیں گے، کبھی بلڈنگوں کا لالچ دیں گے، اور مسلمان آج کے دور میں مہنگائی میں پسا ہوا وہ ان چیزوں کے لالچ میں آ جاتا ہے کہ چل یار کوئی بات نہیں۔ میرا ذاتی ایک دوست آج سے 8 سال پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ یار میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ کیا
क्या मैं मिर्जाई ना हो जाऊं? उस दिन मैंने उसको मना कर दिया और आज तक उसका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के साथ उसका ताल्लुक। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई कौम अपने रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जिंदगी गुजारती है तो जाहिरी सी बात है कि अल्लाह ताला उसको मुश्किलात में गुजारता है, लेकिन वो मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। इन्नमाल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी है। और अल्लाह ताला भी फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखना जरूरी थी और इसको 3 पार्ट्स में इसलिए तकसीम किया गया कि आप हर पार्ट को मुख्तलिफ अंदाज से सोचें। कहीं कोई ये ना कहे कि जनाब आपको व्यूज हासिल करने के लिए या जनाब सब्सक्राइबर के वसूल के लिए या जनाब आप मोनेटाइजेशन के बाद यूट्यूब से पैसे लेने के लिए ये वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि सही मानों में इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंच सके। ये हमारी इस सीरीज का आखिरी पार्ट था। फिर इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे कुछ नई वीडियोस लेकर। फिलहाल जावेदुल हसन चिश्ती को इजाजत दीजिए। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सैतून से। वस्सलाम। यह है इस्लामी दुनिया का मुनफरिद मीडिया, सिद्क मीडिया ऑफिशियल।